الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعذرہ وتعقرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ معزز و مکرم حاضرین و ناظرین، بالخصوص ہمارے میڈیا والے حضرات اور جتنے رہائشی حضرات یہاں پہ تشریف لائے، تمام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محتشم، جس مقصد کے متعلق ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، آپ بخوب جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہاں پہ یہ مقصد کیا ہے، اور ہم آج یہاں تحصیل جموں کی مسجد غوثیہ نیئر بترا ہاسپٹل کے پاس احتجاج اور پروٹیسٹ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ احتجاج کس وجہ سے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ احتجاج گستاخ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف، جو کہ ستپال شرما نے گستاخی کی ہے، اس کے خلاف ہے۔ حضرات محترم، اس احتجاج کو لے کر ہم اس مسجد کے باہر تشریف فرما ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا نازیبا الفاظ بولے ہیں، اور ہم اہل قانون حضرات کو بھی اس بات کی اطلاع دینا چاہتے ہیں، اور انتظامیہ کو، اور جو ہمارے گورنر صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی محکمات ہیں، سپریم کورٹ وغیرہ کو، تمام کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جس نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ بکے ہیں اور گستاخی کی ہے، اس کے خلاف کڑی سی کڑی، سخت سی سخت سزا دی جائے، اور اس کے خلاف سخت اور سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ سزا اس کو سخت اور سخت سزا دی جائے۔ اور یہ ہمارا کوئی آپسی معاملہ نہیں ہے، بلکہ تمام تاریخ انسانیت کے دلوں کو اس کی گستاخی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے، ان کے دلوں کو تکلیف ہوئی ہے، اور بالخصوص اور بالعموم ہم مسلمانوں کو، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ہمارے سنی حضرات ہیں، تمام کے دلوں کو یہ بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور بہت زیادہ وہ غمگین بھی ہیں، رنجیدہ بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج اس مانگ کو لے کر اس مسجد غوثیہ کے باہر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اور میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ریاست کے حالات کیسے بن چکے ہیں، اور بالخصوص ریاست ہی نہیں، اور ہمارے بالخصوص صوبہ جموں و کشمیر کے اندر جو حالات بن رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور اس شخص نے گستاخی جو کی ہے یہ کیوں کی ہے؟ نہ جانے یہ کسی سیاست کی تحت ہے، یا کسی سازش کی تحت ہے، یا کسی لافہمی کی تحت ہے، یا اس نے کوئی لا علمی میں کی ہے، یا گمراہیت کی تحت یہ گستاخی کی گئی ہے۔ اور ہم انتظامیہ سے کہنا چاہتے ہیں، اور ہم تمام اہل قانون حضرات سے یہ کہنا چاہتے ہیں، آخر یہ گستاخی ہوئی تو ہوئی کیوں ہمارے اس ملک میں اور ہمارے اس صوبے میں؟ یہ گستاخی کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ ہمارا کوئی آپسی معاملہ نہیں ہے، نہ ہمارے جموں و کشمیر کا معاملہ ہے، بلکہ پورے ہندوستان کا معاملہ ہے، اور ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے خطے کے مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کے جنوب تک کے تمام مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے۔ جو گستاخی اس نے کی ہے، ہر جگہ سے اس کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کے خلاف جو بھی نعرہ بازی ہو رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور احتجاج وغیرہ کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی نازیبا الفاظ نہیں سن سکتے۔ ہم اپنی اولاد کے خلاف تو کچھ سن سکتے ہیں، اور اپنی جان کے خلاف کچھ سن سکتے ہیں، اپنے مال کے خلاف کچھ سن سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے خلاف کچھ سن سکتے ہیں، لیکن جو ہماری جان ایمان ہیں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے خلاف ہم ایک بات بھی نہیں سننا چاہتے۔ اور یہ ہم جو آج ادھر لے کے کھڑے ہوئے ہیں اس احتجاج کو، اس پروٹیسٹ کو، یہ صرف ہمارا ایک زبانی رویہ ہے۔ نہ جانے ہم
باقی کیا کیا کریں گے اور کیا کیا باتیں ہوں گی، دوسرا قدم ہمارا کیا ہوگا، وہ نہ جانے، ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہم اہل حضرات، جو بھی اہل قانون حضرات ہیں اور انتظامیہ ہے اور دوسرے سپریم کورٹ والے، باقی ڈی ایس پی وغیرہ، ایس ایس پی، جتنے بھی حضرات، جتنے بھی محکمات ہیں، اور ڈی جی پی، آئی اے ایس وغیرہ جتنے بھی ہیں، تمام سے یہ اپیل ان کی بارگاہ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس کو کڑی سے کڑی، سخت اور اسے کڑی اور کڑی، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور یہ قانون، کہتے ہیں کہ قانون ہر کے لیے ایک ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں، عدل مانگ رہے ہیں، نہ ہم کسی یہاں پہ کسی مذہب کے خلاف حاضر ہوئے ہیں اور نہ پرٹیکولر کسی مذہب کو ہم برا کہتے ہیں۔ ہاں، وہ مسئلہ ایک پرٹیکولر، ایک الگ انسان کا ہے، اور آج اس قانون کو لے کر، اس بات کو لے کر، اس پروٹیسٹ کو لے کر ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ انتظامیہ سے گزارش ہے اور ان سے اپیل ہے کہ جلد از جلد، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد جتنے اس کے ساتھ، جو اس کے ساتھی تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کرنا ہی اس کے لیے یہ سب ناکافی ہے، بلکہ اسے کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور جو ہمارے قانون اسلام کے اندر ہمارے عقائد و نظریات کی بنیاد پر جو سزا اس کی ہونی چاہیے، وہ سزا اس کو ڈائریکٹ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دینا چاہیے، اور گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ سر تن سے جدا ہے، اس لیے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے، اور گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے کسی عام شخصیت کے بارے میں گستاخی نہیں کی ہے، اس نے وجہ تخلیق کائنات کی شان میں گستاخی کی ہے، جن کی وجہ سے ہم حاضر ہیں۔ اور بلکہ رب فرماتا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا، اے محبوب میں آپ کو پیدا نہ فرماتا، کہ دنیا کی کسی چیز کو میں پیدا نہ فرماتا، بلکہ زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ فرماتا، اس معزز شخصیت کے بارے میں، اس معزز شخصیت کی گستاخی اس ملعون شخص نے کی ہے، اور ناپید شخص نے کی ہے، بالخصوص اس نے گندی زبان، جو غلیظ زبان استعمال کی ہے، اس کو ہم مردود بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو خبیث بھی کہیں گے، بدبخت بھی کہیں گے، نطفہ نا تحقیق بھی اس کو ہم کہیں گے، اور نہ جانے اس کے لیے کون کون سے الفاظ ہم گھڑیا استعمال کریں گے، اس لیے کہ اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک کی شان میں گستاخی کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عظیم شان ہے، وہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ حضرات محترم، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور درند چرند وغیرہ جو چیزیں بھی موجود ہیں، بلکہ پوری مخلوقات کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے ہماری اہل قانون حضرات سے گزارش ہے، اور تمام انتظامیہ سے گزارش ہے، اور سپریم کورٹ والوں سے گزارش ہے، اور جو ڈی ایس پی، ایس ایس پی وغیرہ ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اس کو کڑی سے کڑی، سخت سخت سزا دی جائے، اور اس معاملے کو سلجھایا جائے، اور یہ قانون کا ہم پامال کرتے رہیں گے، قانون پر عمل، جب تک آپ قانون پر عمل کرتے رہو گے، جب تک آپ قانون پہ عمل کرو گے، تب تک ہمارا یقین کامل رہے گا۔ جب آپ قانون کو چھوڑ دو گے، اس کو اپنے عمل میں نہیں لاؤ گے، تب ہمارا دوسرا قدم نہ جانے کیا ہوگا۔ اس لیے کہ تمام عشاقان مصطفیٰ، جتنے بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اس بات سے گھبراتے نہیں ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ وہ اس معاملے میں، یہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے، اس میں وہ اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو جائیں گے، اپنے بچوں کو لے کر حاضر ہو جائیں گے، اپنی اولاد کو لے کر حاضر ہو جائیں گے، اپنے تمام اہل خانہ حضرات کو لے کر حاضر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس معاملے کی، اس گستاخی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی بارگاہ میں یہ اپیل کرتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس مانگ کو پورا کیا جائے، اور پورا کرنے کے بعد ہم اس کے منتظر رہیں گے کہ کب تک اسے سزا، کڑی سے کڑی سزا ملے۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں میڈیا حضرات کا، اور اپنے رہائشی حضرات کا شکر گزار ہوں، جو یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور تشریف لا کر جنہوں نے ہماری یہاں پہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ۔